سورہ مبارکہ شورا کی 24ویں آیت ہے۔ یہ آیت کریمہ قرآن کی کچھ آیات کی طرح نامدار آیت ہے، جیسے حدیثوں کے نام ہیں ایسے کچھ آیتوں کے بھی نام ہیں۔ حدیث ثقلین، حدیث سفینہ، حدیث طیر مشوی، حدیث کسا، حدیث مبارکہ سفینہ، ایسے آیات کے بھی کچھ نام ہیں۔ جیسے آیہ کریمہ آیہ ولایت، انما ولیکم اللہ، اللہ اعلان کر رہا ہے تمہارا ولی وہ ہے جو اللہ تمہارا ولی ہے، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے، تمہارا ولی وہ ہے جو حالت نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو اس آیت کو آیہ ولایت کہتے ہیں۔ آیہ غدیر، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب پہنچا دو کہ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ آیہ غدیر ہے، آیہ ابلاغ بھی کہتے ہیں اسے، آیہ تبلیغ بھی کہتے ہیں اسے۔ مثلاً آیہ تطہیر بہت مشہور آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، صلوات۔ اسی طرح یہ آیت نامدار آیت ہے، نام والی آیت ہے، مشہور آیت ہے، اور اس آیت کو کہتے ہیں آیہ قربہ، آیہ مودت۔ اس آیت کا درمیانی حصہ زیادہ تلاوت کیا جاتا ہے، اور اس کا سیاق اور اس کا سباق، اس کا پہلا حصہ اور اس کے بعد والا حصہ بھی کم تلاوت کیا جاتا ہے۔ سیاق پہلا حصہ اور بعد والا سباق۔ جو پیچھے حصہ ہے اسے سیاق کہا جائے گا، جو بعد والا ہے اسے سباق کہا جائے گا۔ یہ الٹا نہیں کر سکتے ہم، اسے سباق کہتے ہیں، اسے سیاق کہتے ہیں۔ اور درمیانی حصہ جو مشہور ہے وہ یہاں سے پڑھا جاتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ درمیانی حصہ وقف جائز ہے، صحیح بھی ہے، غلط نہیں ہوتا۔ اگر اسے درمیان سے پڑھ لیا جائے تو ابھی آیت کا مکمل حصہ ہے، اور جائز ہے کہ اسے یہاں توڑ کر پڑھا جائے، لیکن مکمل اگر آیت کو دیکھا جائے تو اس کا حسن مزید بڑھ جاتا ہے، اور درمیانی حصے کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، درمیانی حصے کا پیغام اور روشن تر ہو جاتا ہے۔ مثلا ارشاد ہو رہا ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ذالکہ، یہ وہی عظیم بشارت ہے، ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے دی ہے عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اپنے ان بندوں کو کہ جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ حق بنتا ہے کہ صاحبان ایمان کو بشارت دی جائے، اور حق بنتا ہے کہ صاحبان کردار کو بشارت دی جائے۔ ایسے ہی حق بنتا ہے بے ایمانوں کو عذاب کی خبر دی جائے، اور بد کرداروں کو جہنم رسید کیا جائے۔ تو حق بنتا ہے کہ صاحبان ایمان کو اچھا پیغام دیا جائے۔ اب اللہ جس پیغام کو اچھا کہہ رہا ہو، اللہ جس پیغام کو عنوان بشارت دے رہا ہو، ذالک الذی، کیا ہے وہ بشارت جو اللہ دے رہا ہے؟ اچھا، بشارت اللہ کی ہے، مگر آیت آگے بڑھی اور دوسرا حصہ شروع ہوا، قل، میرے حبیب کہہ دو۔ بشارت اللہ کی ہے، تم کہہ دو۔ نظارت اللہ کی ہے، تم پہنچا دو۔ رحمت اللہ کی ہے، تم پہنچا دو۔ رزق اللہ کا ہے، تم دے دو۔ اور آگے بڑھوں، لعنت اللہ کی ہے، تم پہنچا دو۔ آیہ مباہلہ کیا ارشاد ہو رہا ہے آیہ مباہلہ کے اندر؟ فَجْعَلْنَا لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پھر ہم مباہلہ کریں گے اور کاذبوں پہ، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔
تو لعنت یہ بھیجیں گے، یعنی لعنت اللہ کی ہے، لعنت اللہ اضافہ ہو رہا ہے، مضاف مضاف الیہ، اللہ کی لعنت ہے، بھیجیں گے یہ۔ ایسے ہی بشارت اللہ کی ہے، رزق اللہ کا ہے، العلم للہ، القدرت للہ، الحکمت للہ، الرزق للہ، سب چیزیں اللہ کی ہیں۔ ذاتی طور پہ مالک اللہ ہے، مگر وہ جو مالک ہے ذاتاً، وہ پھر قرآن میں کہتا ہے کہ میں جسے چاہوں ملک عطا کر دوں، وہ ملکیت میں جسے چاہوں دے دوں۔ تو وہ جو ملکیت دیتا ہے تو پھر وہ انہیں ملکیت عطا کرتا ہے۔ اچھا، ان کے مالک ہونے میں اور ان کے غیروں کے مالک ہونے میں ایک موٹا سا فرق ہے۔ وہ تصوراتی مالک ہیں، فرضی مالک ہیں، عارضی مالک ہیں، جی گمان کر لیا ہے کہ مالک ہیں، اس لیے کہ ان کی مملوک انہی کی بات نہیں مانتی، اور یہ حقیقی مالک ہیں اس لیے کہ چاند بھی ان کی بات مانتا ہے، سورج بھی ان کی بات مانتا ہے، نظام شمسی بھی ان کی بات مانتا ہے، اور نظام قدرت بھی انہی کی بات کو مانتا ہے۔ اور یہ جو نظام قدرت ان کی بات مانے، اسے ولایت تکوینی بھی کہا جاتا ہے۔ کائنات کے اوپر تصرف اللہ کی طرف سے اختیار۔ اب قل میرے حبیب پہنچا دیجئے، کہہ دیجئے، بشارت دے دیجئے۔ وہ بشارت پروردگار عالم کی نبی مکرم پہنچائیں گے۔ بشارت عظیم ہے، اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے، سرکار پہنچا رہے ہیں۔ کیا ہے بشارت؟ لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا۔ اس بات کے بارے میں جو میں نے کیا، وہ کام جو میں نے کیا، وہ بات جو میں نے کہی، وہ محنت جو میں نے کی، اس کے بارے میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا۔ اچھا، یہ مانگنے کی اور دینے کی بحث ہی کیوں آئی؟ جی بحث یوں آئی تھی کہ رائج تھا اساتذہ کی خدمت کرنا، رائج ہے محسنوں کے کام آنا۔ انسان کی فطریات اور نفسیات کا حصہ ہے کہ کوئی اگر مہربان ہو، مشفق ہو، کرم فرما ہو، کچھ عطا کرنے والا ہو، کچھ سمجھانے پڑھانے والا ہو، تو اس کی کوئی خدمت کی جائے، اس کے مسائل کو حل کیا جائے، اس کی پریشانیوں کی طرف توجہ کی جائے اور ان پریشانیوں کا حل نکالا جائے۔ تو یہ رائج تھا اور رائج ہے۔ تو وہ آ کر کہتے تھے کہ جو منصف مزاج تھے، جو فطریات پر باقی تھے، جو آداب و تہذیب سے آشنا تھے، چاہے وہ کتنے ہی فیصد تھے، مگر وہ تو آ کر کہتے تھے نا کہ ہم سے کچھ مانگ لیجئے، ہمیں کوئی خدمت بتائیے، ہمیں کوئی کام بتائیے۔ تو سرکار کیا کام بتائیں؟ کیا ان سے لیں اس پورے کام کے بدلے میں؟ کیا یہ سارا کام کسی کام کے بدلے میں ہو سکتا ہے؟ یہ سرکار کی محنتیں کیا کسی کام کے بدلے میں ہو سکتی ہیں؟ تو پھر اللہ کا حبیب تو بات ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ اب پوچھا جا رہا ہے کہ کچھ مانگ لیجئے، تو سرکار کو اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، الا المودۃ فی القربى، سوائے یہ کہ تم قربا سے اظہار محبت کرو، اظہار کرو، بتاؤ، بولو، بات کرو، چھپاؤ نہیں، امر قلبی نہ بناؤ، اس کو راز میں نہیں رکھو، اپنے تعلق کا اظہار کرو۔ دیکھیے، اظہار ہے کہ جو خرچہ مانگتا ہے، اظہار ہے جو دشمنیوں کا سبب بنتا ہے، اظہار ہے جو محبتوں کا سبب بنتا ہے۔ اگر اظہار نہ کریں تو بہت ساری چیزیں، وہ کہے گا جی یہ بھی میرے، یہ میرے ہیں، وہ دوسرا کہے گا یہ میرے ہیں، سب کہیں گے ہمارے ہیں، اور جیسے ہی اظہار ہونے لگے گا تو کچھ لوگ ان کی جو ہے وہ منہا ہوتے چلے جائیں گے، کچھ لوگ بڑھتے چلے جائیں گے، اور ایک قافلہ نکھرتا چلا جائے گا، ایک قافلہ سجتا چلا جائے گا، ایک نظریاتی اور فکری جس فکر کا اظہار ہو رہا ہے اس کے ساتھ وہ جڑتے چلے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ قربہ سے، نبی کے قربہ سے محبت نہیں مانگ رہا، مودت مانگ رہا ہے۔ اور محبت اور مودت میں موٹا سا فرق یہ ہے کہ جب امر قلبی اعضاء و جوارح سے ٹپکنے لگے تو اسے محبت کہا ہے، چھپا رہے گا، مخفی رہے گا تو وہ محبت کا عنوان ہے، اور جب ظاہر ہونے لگے گا، ہاتھ سے بھی، زبان سے بھی، اعمال سے بھی، رویوں سے بھی معلوم ہونے لگے گا تو پھر وہ مودت عنوان بن جائے گا۔ تو مودت کا حکم دیا۔